Sir, please explain why Jummah khutbah is presented in Urdu. Must be in Urdu. ہاں جی اردو میں ہی ہونا چاہیے. اہل حدیث جو کر رہے ہیں نا خطبہ وہ بالکل ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے. حنفیوں نے اس کو تھوڑا سا ٹیلر میڈ کیا کہ انہوں نے تقریر علیحدہ کر دی اور جمعے کا عربی کا خطبہ وہ رٹا رٹایا عربی میں رہنے دیا، اور اس کا نقصان ان کو کیا ہوا کہ اب ان کے لوگ اس عربی خطبے میں ہی پہنچتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل خطبہ یہ ہوتا ہے. تو جب بدعت آتی ہے تو اس کے نقصانات آپ کو اٹھانے پڑتے. جمعے کا دن تقریر کا دن ہے، تذکیر کا دن ہے. ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کی ٹیوننگ ہونی ہے، اور جمعے کا خطبہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے. یہ اس لینگویج میں ہونی چاہیے جو لینگویج لوگ سمجھتے ہیں. ہاں اس میں جو درود شریف پڑھنا ہے، آیات پڑھنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، وہ آپ عربی میں کریں. وہ اہل حدیث بھی عربی میں کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو پبلک گیدرنگ سے خطاب کرنا ہوتا ہے وہ اردو میں کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عربی دو خطبے رٹے رٹائے رہنے دیے، اور وہ بھی سنت کے مطابق خطبے نہیں ہوتے ہیں. وہ ان کے علماء نے لکھے ہوئے ہیں، چند ایک سنت الفاظ ہیں، باقی علماء کے لکھے ہوئے ہیں. اگر علماء کے لکھے نہ ہوتے تو یہ جو خلفائے راشدین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے جو نام لیتے ہیں یہ خطبوں کے اندر، تو نبی علیہ السلام تو ہر جمعے کے خطبے میں تو نام تو نہیں لیتے ہوتے تھے، انہوں نے خود ایڈ کیے ہیں. آپ نے تو کبھی کئی ایک بات کوئی ارشاد فرما دی کسی کی شان میں، لیکن انہوں نے رٹے رٹائے وہ جملے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یعنی میں اسے کنڈیم نہیں کر رہا، مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ علماء نے لکھے ہوئے ہیں خطبے، کریں بیان، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اصل چیز ہے اردو کی تقریر، یا انگلش کو سن رہا ہے تو انگلش کی تقریر، چائنیز میں تو چائنیز کی تقریر. اور جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کے ہوگا، بیٹھ کے نہیں ہوگا. جمعے کا خطبہ، جمعے کا خطبہ کھڑا ہونا اس کا پروٹوکول ہے. تو وہ جو تقریر بھی اگر انہوں نے پہلے ایڈ کی ہے وہ کھڑے ہو کے کیا کریں، بیٹھ کے نہ کیا کریں.